بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسانی تاریخ کی 8 خوش قسمت عورتیں اور جنتی عورتیں۔ یہ 8 عورتیں ایسی ہیں جن کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ ان 8 خوش نصیب عورتوں اور خوش قسمت عورتوں میں ایسی کیا خصوصیات اور ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ انسانی تاریخ کی خوش قسمت ترین عورتیں بنیں۔ ان 8 عورتوں کی خوش قسمتی صرف دنیا میں تک کہیں محدود نہیں تھی، بلکہ ان 8 عورتوں کو جنت کی بھی بشارت سنا دی گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8 عورتیں خوش قسمت بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو 1 بائی 1 کر کے ان 8 خوش قسمت اور جنتی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تاریخ کی سب سے پہلی خوش قسمت اور جنتی عورت ام سلیم رمیسہ بنت الملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے حق مہر کے عوض ایک انسان کو مسلمان بنایا تھا۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں تو مجھے یکایک وہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئی ہیں۔ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہوئی کہ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خواتین میں ہوا۔ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرتی رہتی تھیں۔ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے اور ایک بچھونے پر دوپہر کے وقت آرام فرماتے تھے۔ سوتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس چادر پر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈالنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر کے اپنے خوشبو میں ملانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت تو ابھی مشرک تھی۔ چنانچہ ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، میں تمہارے مسلمان ہونے سے پہلے تجھ سے شادی نہیں کر سکتی اور میں تیرے اسلام کے کرنے کے علاوہ اور حق مہر بھی نہیں چاہتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسب وعدہ اسلام قبول کرنے کے عوض ان سے نکاح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ ہم نے ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق مہر کسی عورت کے متعلق نہیں سنا ہے۔ تاریخ کی دوسری خوش قسمت اور دوسری جنتی عورت حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگے، یہ کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، لہٰذا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہتی ہے کہ اس پر صبر کر تو جنت تجھے ملے گی، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے صحت عطا کر دے، تو اس نے کہا، میں صبر کر لیتی ہوں۔ اس نے کہا، میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ بس اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ تاریخ کی تیسری اور خوش قسمت اور جنتی عورت اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے والی عورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور صرف پنیر کے ٹکڑے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے، مگر اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تاریخ کی چوتھی خوش قسمتی اور جنتی عورت کھجور والی عورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے
کہ ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے پاس آئی تو میں نے ان کو 3 کھجوریں عطا فرمائی، تو اس عورت نے ان میں سے ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، جبکہ تیسری کھجور خود کھانے کے بجائے اپنے منہ سے اٹھائی اور اس کی دونوں بیٹیاں ان کی دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور مانگ لی، تو اس وقت اس عورت نے وہ خود جو کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کر کے آدھی آدھی دونوں میں بانٹ دی۔ مجھے اس عمل پر بڑا تعجب ہوا، تو میں نے اس کے اس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کے بدلے میں اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، فرمایا کہ اس کو اس عمل کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کی 5ویں اور خوش قسمت اور جنتی عورت وہ عادیہ عورت ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی، ایسی توبہ کی کہ اگر مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کی جائے تو اس کی بخشش کے لیے ان کو کافی ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس حال میں کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، لہذا مجھ پر وہ قائم کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور کہا اس سے حسن سلوک کرو، جب یہ حمل سے فارغ ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا، اور اس نے ایسے ہی کیا، اور اس کے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ اس کو رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس زانیہ کی نماز جنازہ کیوں پڑھنے لگے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم بھی کر دیا جائے تو ان کی بخشش کے لیے وہ کافی ثابت ہوگا۔ کیا تم نے کبھی اس سے افضل توبہ بھی دیکھی ہے؟ اس نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ تاریخ کی 6 خوش قسمت اور جنتی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں سالن یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آ رہی ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام پیش کرنا، اور انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت بھی دینا جو موتی کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ ہی تھکاوٹ ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان لائیں اور مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو خوب تعریف فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے غیرت آئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرخ بانچوں والی بیوی کو اکثر یاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اس سے بہتر بیوی نہیں دی۔ بلا شبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے نبی ماننے سے انکار کیا تھا تو وہ مجھ پر ایمان لائی تھی، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو انہوں نے میری تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو انہوں نے مجھ پر اپنا مال قربان کر دیا، اور اللہ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد عطا کی، جبکہ دوسری بیویوں کی اولاد سے میں محروم رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل حالات میں حق کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں سے مریم علیہ السلام بہتر تھیں، اور اس امت کی خواتین میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ کی 7ویں خوش قسمت اور جنتی عورت
जन्नती औरतों की सरदार फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आप जन्नती औरतों की सरदार हैं? तो हजरत मसूद बिन मुखरमा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जिसने उसको गुस्सा दिलाया उसने मुझको गुस्सा दिलाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला चलती हुई आई तो उनकी चाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल जैसी थी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्द गिर्द कई मुशरिक बैठे हुए थे कुरैश के। इतने में अकबा बिन मुईज की ऊँटनी बच्चा दानी लेकर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर रख दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर न उठाया हत्ता कि फातिमा रजी अल्लाह ताला आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट से उसको उठाया और जिसने ये काम किया था उसके लिए बद्दुआ करने लगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, कुरैश के इस ग्रोह को पकड़ ले। तो हजरत अली रजी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक स्याह चादर, मशकीज़ा और तकिया जिस पर अज़खर घास से भरा हुआ था बतौर जहेज के दिया था। तारीख की 8वीं खुशकिस्मत और जन्नती औरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह से मरवी है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के इस सब्ज़ कपड़े पर बनी हुई उनकी तस्वीर निकाह से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और फरमाया, यकीनन ये दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसम, यकीनन ये तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में बीवी है। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रजी अल्लाह की फजीलत दूसरी तमाम औरतों पर ऐसे है जैसे शरीर की अफादियत उसके दूसरे खानों पर हो। दोस्तों ये थी वो जन्नती और खुशकिस्मत औरतें। दोस्तों आज भी हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी औरतों को और हमारे मुआशरे में तमाम मुसलमान औरतों को इस पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और वो अपनी ज़िंदगियां इस तरह बसर करें जिस तरह के ये हमारी जन्नती औरतें और खुशकिस्मत औरतें अपनी ज़िंदगी बसर किया करती थी। दोस्तों आज हमारा माशरा इन औरतों की लगता है तालीमात ना होने की वजह से बहुत दूर निकल गया है और यहूद व नसारा के उसने वो तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर लिया है जो कि कभी हमारे इस्लाम में इस तरह की तर्ज ज़िंदगी जायज़ नहीं थी। दोस्तों आज भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में जगह दें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर कीजिएगा और तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।